چیئرمین عمران خان کا جیل بھرو تحریک کا اعلان، کہا جلد جیل بھرو تحریک کی کال دوں گا۔ پی ٹی آئی کو ڈرانے دھمکانے کا مقصد میدان سے ہٹانا ہے تاکہ لندن سے بھاگا ایک شخص آئے اور الیکشن جیت سکے۔ این ایف سی ایوارڈ میں صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا نے پیسے دیے، پی ڈی ایم حکومت نے 55 ارب میں سے 5 ارب روپے کے پی کو دیا۔ عمران خان اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی۔ جیل بھرو تحریک کے لیے سنجیدہ ہیں تو زمان پارک سے خواتین و بچے ہٹائیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور دیگر حکومتی ارکان کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ عطا طاہر بولے، خان صاحب کو کسی نے شاید جیل بھرو تحریک کا مطلب غلط بتایا ہے۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا، جیل بھرو تحریک سے پہلے 4 دن کی جیل کاٹنے والوں کا رونا تو بند کرائیں۔ عمران خان کو ان کی زبان اور اعمال جیل پہنچائیں گے۔ عمران خان جیل بھرو تحریک کے اعلان پر یو ٹرن لیں گے۔ وزیر اعظم سے مریم نواز کی ملاقات، پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کا فیصلہ۔ ملاقات میں عوام کو مہنگائی سے چھٹکارے کے لیے ریلیف دینے پر تبادلہ خیال، شاہدہ خان عباسی کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق۔ دوسری جانب سربراہ پی ٹی ایم کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی ایم کو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وزیر اعظم بولے، مولانا صاحب، ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے۔ الیکشن کمیشن کی مقرر کردہ تاریخ پر نون لیگ بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی۔ امپورٹڈ حکومت کا ایجنڈا قومی نہیں ذاتی ہے، شاہ محمود قریشی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، حکومت کی ترجیحات میں معیشت اور دہشت گردی نہیں، پچھلے 9 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ کہا گیا، موجودہ حالات کی ذمہ داری پی ٹی آئی ہے۔ کیا پنجاب کی پولیس پر جو خرچ ہوا اس کا حساب دینے کو تیار ہے؟ مفاہمت اور ٹکراؤ دونوں کے لیے تیار۔ حکومت بتائیں کیا چاہتی ہے۔ حکومتوں کے آنے جانے سے معاشی پلان نہیں چل سکتا، دھکا اسٹارٹ معیشت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے اپنے حکومتی نظام کو دھکا اسٹارٹ قرار دے دیا۔ کہا، ملک میں کرپشن سے نہیں، سیاسی عدم استحکام سے مسائل رہے۔ 4 برس میں $1 ملک میں نہیں آیا، کمپنیاں دفتر بند کر کے واپس چلی گئیں۔ سیاسی تبدیلی ہر چیز کو تباہ کرتی ہے۔ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مقدمات درج کرنے سے ڈالر نیچے نہیں آئے گا۔ آج مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ایک طرف مقدمات اور دوسری طرف یہ سیاسی اتفاق رائے کر رہے ہیں۔ مجھ پر 13 پرچے چل رہے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پر شیخ رشید کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پولنگ تاریخ کا اعلان کرنے کی خبر میں صداقت نہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا، دونوں گورنرز کو اس سے متعلق خط لکھنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لا ونگ کے متعلق ذرائع سے گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ خود پرست عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے آئینی طور پر ہٹائے جانے کے بعد سے غضبناک ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عمران خان پر تنقید۔ کہا، ان کا مقصد پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول خراب کرنا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی بڑی معیشت کو 24 سے 47 نمبر تک تنزلی دی۔ ذخیرہ اندوزی، بد انتظامی، بدعنوانی کی حکمرانی نے عوام کو مہنگائی اور ناقابل برداشت مسائل سے دوچار کیا۔ اسحاق ڈار اپنی معاشیات کے اعداد و شمار درست کریں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا اسحاق ڈار کو جواب،
कहा 47वें नंबर का हवाला वो दरअसल 42वां है। हमने पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर किया। इस हादगार हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की अपनी पुरानी आदत को इस्तेमाल न करें। लोगों को गलत मालूमात देने से पाकिस्तान को माजी में IMF ने जुर्माना किया। मुझे कुछ हुआ तो 5 मुजरिम होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुझे मारना चाहते हैं। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। दूसरी जानिब से अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करके शेख रशीद को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। झूठ, जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज और राय एजेंसी जाली मुकाबलों और मनशियात स्मगलिंग में भी मुलव्वस निकली। फौजी अफसरान ने अपना करियर बनाने के चक्कर में खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारतीय फौजी अफसरान प्रमोशन, तमगों और रिपोर्ट के चक्रों में कश्मीरियों के खून से खेलने लग गए। अमरीकी हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारे की परवाज के बाइस वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं वजीर खारजा नहीं चाहते चीनी क़यादत से मुलाकातों में जासूस गुब्बारे का मामला हावी हो। हालात साजगार होते ही एंटनी ब्लिंकन चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूस गुब्बारा 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। पाकिस्तानी स्टार ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की बेटी इंशा का फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी से निकाह। शाहीन अफरीदी के निकाह के बाद मुकामी क्लब ने मेहमानों को इस्तकबाल किया। करीबी रिश्तेदार और कौमी क्रिकेटर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को एजाजी DSP बना दिया गया। बलोचिस्तान पुलिस ने नसीम शाह को गैर सगाली सफीर मुकर्रर करके DSP के रैंक से भी नवाजा गया। तकरीब में आला पुलिस हुकाम और खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। नसीम शाह ने कहा बलोचिस्तान पुलिस का हिस्सा बनना एजाज की बात है। पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल है। मईशत की ऐसी हालत है कि पहिया जाम हड़ताल से हालात मजीद खराब होंगे। कारकुनों को कहता हूँ कि जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, मेरे सिग्नल का इंतजार करें, जेल भरो तहरीक का कॉल दूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। फिर से भी आपके जो हमारे जो सरमायाकार है वो किसी और मुल्क में जाके पैसे लगाएंगे। आप दुबई में जाके कभी पूछे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहां कितने कारखाने भी चला रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं, उनसे पूछे तो सही कि जब आपका मुल्क है आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आप क्यों दुबई में जाके पैसा लगा रहे हैं, और मलेशिया में भी यही है। तो वो सबसे पहली बात कहेंगे कि यहां हमें इत्मीनान है इनके कानून के ऊपर, हमें यहां रूल ऑफ लॉ नजर आता है, इसलिए हमें इत्मीनान है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है,
ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی, جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی, 10 ملین اوورسیز پاکستانی, آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں, 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں. بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں, جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا. اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی, زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے, تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں, آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں, آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے, سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ. یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے. اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں, یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا, جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں, جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے, وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی اور ہوں گی آگے جا کے. تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں, آنے والے ہیں. تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا؟ تیل کا ہی کہتے ہیں نا, اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. تیل جب مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی, اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, ہر چیز پہ. اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور. دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے کیسز کا جواب دیں, جیلیں خود بخود بھر جائیں گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے. مزید انہوں نے کیا کہا, یہ جانتے ہیں. اپنے کیسز کا جواب دیں, جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ. جو آپ کے کرتوت ہیں, جو آپ کے اعمال ہیں, جو آپ کی کرپشن ہے, جو لوٹ مار تھی پچھلے 4 سال اور 10 سال خیبر پختونخوا میں, وہ جیلیں خود بھر جائیں گی. آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے. قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں. یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص. یہ اپنی گندی سیاست, بدبودار سیاست اور 4 سال جو لوٹ مار کی ہے, اس کو بچانے کے لیے, اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ. اور وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں, وہ جیل بھریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے, جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیے, ثبوت دیے, اپنی بے گناہیاں ثابت کی, 40 سال کا جواب دیا, اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو,
वो कैपेसिटी रखते हैं जेल भरो तहरीक की। तुम जेल भरो तहरीक और सिर्फ कुछ नाम आपके सामने, आसिफ अली जरदारी साहब 248 दिन जेल में रहे, फरियाल साहिबा ईद वाले दिन अस्पताल से घसीटते हुए लेकर गए और जानबूझकर टीवी चैनल्स को कहा कि ये फुटेज दिखाओ। किसी की बहन थी ना, 210 दिन जेल के अंदर रही। नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल के अंदर रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन जेल के अंदर रही। राना सनाउल्लाह साहब 174 दिन उस जेल और उस सजाए मौत की चक्की में रहे जिसके अंदर कीड़ियां छोड़ी तुमने। उनको शुगर की दवाई नहीं देते थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उनको आंख की दवाई नहीं देते थे, और वो शेर का बच्चा अदालत आता था तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। आप लोगों में से किसी ने सुना कि एक शिकवा भी किया हो राना सनाउल्लाह साहब ने? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस कमरे में रहती थी, पर्दे के उस तरफ उस खाना था, बाथरूम बनाया हुआ था और फ्लश था जहां वो नमाज के लिए सजदा करती थी। कभी मुंह से ये आवाज सुनी आपने? उसके बाद सफदर साहब 53 दिन जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ 174 दिन जेल में रहे। हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे। हमजा शरीफ 627 दिन, शाहिद खकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। मिफ्ता इस्माइल 142 दिन जेल में रहे। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर था, जो तुम जेल में डालते थे, झूठे इल्जाम लगाते थे, तुम्हें फिर भी इस मुल्क की खातिर में साके मईशत के ऊपर कहता था आओ बैठो, और आज भी तुम गाली देते हो तो वो कहता है दहशतगर्दी के लिए आकर बैठो। 340 दिन जेल में रहे। एहसन इकबाल साहब 64 दिन जेल में रहे। तो इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान खान साहब, तुम किसको बेवकूफ समझते हो? तुम सिर्फ जेल भरने की तहरीक, वो लोग, अगर तुम वाकई जेल भरो तहरीक जो ना तुम में अहलियत है, ना तुम में काबिलियत है, ना तुम में हौसला है, एक डरपोक शख्स, जैसे मैंने पहले कहा कि बख्तर बंद जबान पाक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि खान साहिब को किसी ने शायद जेल भरो तहरीक का मतलब गलत बताया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अता तारड़ ने कहा कि ऐसी तहरीक चलने पर तमाम ज़ेर समात और ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में दरख्वास्त की जमानतें वापस ली जाती हैं। अता तारड़ ने सवाल किया कि क्या खान साहिब फौरन फंडिंग केस, साइफर केस और तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्तें वापस लेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि खान साहब को किसी ने शायद जेल भरो तहरीक का मतलब गलत बताया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अता तारड़ ने कहा कि ऐसी तहरीक चलने आने पर तमाम ज़ेर समात और ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में दरखास्तों जमानत वापस ली जाती है। अता तारड़ ने सवाल किया कि खान साहब फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस और तोशाखाना केस में जमानत की दरखास्तें वापस लेंगे? दीगर रहनुमा भी जेल जाएंगे? दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जेल भरो तहरीक से पहले 4 दिन के जेल जाने वालों का रोना तो बंद करवाएं। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खान साहब जेल जाने का शौक तो है, जमानतें क्यों करवाते फिरते हो? फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई वाले तड़ियां देने के बाद तरले करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। ये चीजें कर रहे हैं, फिर कभी आप एक पे इल्जाम लगाते हैं कि मुझे जो है कत्ल की साजिश की जा रही है। पिछले साल तो आप कह रहे थे कि मेरी शिस्त या पता नहीं क्या क्या, पता नहीं उसको भी जो है वो निशाने का भी सही नहीं आता, और कार्टून बनाकर बैठे थे कि जी मैं आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और कौन कौन से लीडर मेरी बंदूक की शिस्त पे हैं। तो आपकी बंदूक ने भी यू टर्न मार लिया और आपकी शिस्त, उसकी शिस्त अपनी बंदूक की शिस्त पे आ गए। लेकिन आपकी इतला के लिए मैं बता दूं, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब चूहों और गिदड़ों का शिकार नहीं करते। आप ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मशहूर है हमारे जमाने में कि अगर आप अपने आप में जो है मशहूर हो जाते हैं अपने गांव में, तो पिंड के चौधरी के साथ मुकाबला शुरू कर दें। तो ये वही पिंड के चौधरी के साथ अब शुरू हो गया कि यार मेरा नाम जो आने में आ जाए। लेकिन आपने जिस आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्जाम लगाया, उन्होंने पाकिस्तान को एक खूनी सिविल वॉर से बचाया जब मोहतरमा शहीद हुई थी। आप तो हुकूमत से गए, आपने तो कहा था इस मुल्क पे खुदा न खास्ता एटम बम फेंक दिया जाए। आपने मुल्क के खिलाफ जो बयानात दिए वो आपके सामने है। आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर होते हुए अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, 18th अमेंडमेंट में दी, NFC अवार्ड दिया, खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया। तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हमने इस मुल्क को 73 के आइन को दोबारा अपनी असली शक्ल में बहाल किया।
اس سی پیک جہاں پر گوادر پورٹ جب چائنیز کے حوالے ہوا ایک سی پیک کی بنیاد رکھی گئی، آپ تو سی پیک کے دشمن رہے. آپ نے تو ملک میں جو بھی ترقیاتی کام ہونے جا رہے تھے آپ نے سب کے ساتھ دشمنی کی. آپ نے جو ہے کبھی بھی نہیں چاہا کہ یہ ملک ترقی کرے. آج اپنی سیٹ کے لیے، اپنی کرسی کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں. کس طریقے سے جو ہے دوبارہ کوئی آئے اور مجھے اس کرسی پہ بٹھائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف آپ کا جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. لہٰذا جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے کل ایک ایپیکس کمیٹی میٹ ہوئی تھی، اب 7 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ہم پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں امن دوبارہ بحال کریں گے. تمام سیکیورٹی فورسز، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لے کے آئیں گے. ایک امن جو انہوں نے برباد کیا اس کا ہم جو ہے وہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. ہم اب صوبہ خیبر پختونخوا کو اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ کاروبار ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. پارٹی ذرائع کے مطابق ماڈل ٹاؤن میں مریم نواز نے پارٹی صدر شہباز شریف سے ملاقات کی. ملاقات میں پارٹی کی تنظیم سازی اور ملک بھر میں ورکرز کنونشنز کے انعقاد بارے مشاورت ہوئی. دونوں رہنماؤں نے پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کا فیصلہ کیا. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی کے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی. شہباز شریف اور مریم نواز نے شاہدہ خان عباسی کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم نے مریم نواز کو جلد شاہدہ خان عباسی سے ملاقات کی ہدایت کی ہے. اس حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ دینہ دوستی میں تھے. پارٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممکنہ انتخابات کے معاملے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. شہباز شریف لیگی کارکنان کو انتخابات کے حوالے سے بھی جلد پیغام جاری کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انتخابات اپنے مقرر وقت پر ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کی مقرر کردہ تاریخ پر مسلم لیگ نون بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی. ذرائع نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ملاقات میں مہنگائی کی لہر بارے بھی گفتگو ہوئی. ملاقات میں عوام کو مہنگائی سے چھٹکارے کے لیے ریلیف دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پنجاب و خیبر پختونخوا میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے. پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے. پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معیشت سمیت تمام قومی امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مولانا صاحب ہم ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے. ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں. یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں عالمی مالیاتی فنڈز نے معاشی ٹیم سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف نے مذاکرات میں 200 ارب کے بجائے 500 ارب تک نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز دے دی. نجکاری پروگرام میں سسٹمی گردشی قرضے کے باعث اضافی ٹیکس لگیں گے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اضافی ٹیکس نہ لگائے گئے تو اخراجات پورے نہیں ہوں گے. آئی ایم ایف نے ڈیزل پر فوری لیوی بڑھا کر ٹارگٹ پورا کرنے کا بھی کہہ دیا. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کا حتمی فیصلہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں ہوگا. وزارت خزانہ حکام آئی ایم ایف کے مطالبات جو ہیں وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح کے مذاکرات میں آرڈیننس پر بات چیت فائنل ہو جائے گی. امپورٹڈ حکومت کا ایجنڈا قومی نہیں ذاتی ہے. شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی ترجیحات میں معیشت اور دہشت گردی نہیں ہے. پچھلے 9 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں. تو فیصلہ کیجیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ آج ہر پاکستانی سوچ رہا ہے. مجھے
वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में सफ़े मातम बिछी है, हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम। इतनी कैजुअल्टीज हो गई, क्रिटिकल कंडीशन में लोग पड़े हैं, और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे। बिल्कुल हिसाब से कोई नहीं कतराता। मैं सवाल करता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप के भाई वजीर आजम रहे और आपको अल्लाह ने मौका दिया पंजाब के वजीर आला का। दहशतगर्दी ये पिछले 3 साल का कोई ये तो एक सिलसिला नहीं है, इससे तो पूरी कौम नबर्द आजमा हो रही है। पिछले 20 साल से इसका मुकाबला कर रही है, जिसमें आपकी वजारत उस्मा का पीरियड आया, जिसमें आपकी चीफ मिनिस्ट्री का पीरियड आया। क्या जो पंजाब की पुलिस पर खर्च हुआ आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी हैं? क्या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई पंजाब में आपकी निगरानी में? नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसान इकबाल कहते हैं हुकूमतों के आने जाने से मुआशी प्लान नहीं चल सकता, धक्का स्टार्ट मीशत ज्यादा देर नहीं चलेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन से नहीं सियासी अदम इस्तेकाम से मसाइल रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। गंदम, चीनी और कपास की दरामद पे क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं? हम जो कि ज़रई तौर पे खुद कफील मुल्क थे, आज ज़रई तौर पे एक दरामद करने वाला मुल्क जो अरबों डॉलर की दरामद कर रहा है, क्यों बन गए हैं? ये किसका कसूर है? तो लिहाजा बजाय ये कि आप ब्लेम गेम करें, बजाय ये कि रोज रात को आप बैठ के गाली गलोच करें, इस वक्त हम सब का फर्ज है कि हम जो आग मईशत में लगी है उसे बुझाने के लिए जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करें और नेशनल चार्टर फॉर इकोनॉमी की बात करें और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। आप कौमी असेंबली से तो मुस्ताफी हो गए हैं, लेकिन सेनेट में आपके सेनेटर्स मौजूद हैं। आप इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में अपने सेनेटर्स के जरिए शरीक हों और एक इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज बनाएं ताकि जब अगला इलेक्शन होगा तो फिर कोई धांधली का शोर ना मचा सके। हमें पाकिस्तान को अगले 10 साल इस्तेकाम और अमन देना है। अगर हमने पाकिस्तान में ये सियासत में T20 के मैच जारी रखे तो हमारा बहुत बुरा असर होगा। हमें अब संजीदगी के साथ मुल्क को खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन को आप मजीद खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुकदमा दर्ज करने से डॉलर नीचे नहीं आएगा। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद का कहना था कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हम सब पर पर्चे हैं, हम पर पर्चे करने से मईशत ठीक नहीं होगी। एक तरफ मुकदमात और दूसरी तरफ ये सियासी इत्तफाक राय कर रहे हैं। रहनुमा PTI का कहना था कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजमी है। कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत में तारीख पर तारीख चल रही है। जमहूरियत के अंदर आवाज उठी तो हम पर पर्चे कर दिए गए। मुझ पर 13 पर्चे चल रहे हैं। पहले करेंसी नोट छापे जाते थे, अब पर्चे छापे जा रहे हैं। फैसल जावेद ने यह भी कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि दोनों गवर्नर्स को इससे मुतालिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया।
لاونگ سے متعلق ذرائع سے گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گورنرز کی جانب سے پولنگ کی تاریخ نہ ملنے پر خود الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ تاریخ کا اعلان کرنے کی خبر میں صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی مزید 31 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ ضمنی الیکشن 19 مارچ کو ہوگا۔ کاغذات نامزدگی 10 سے 14 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ خود پرست عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے آئینی طور پر ہٹائے جانے کے بعد سے غضبناک ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ان کا مقصد پاکستان کی سیکیورٹی، صورتحال اور سیاسی ماحول خراب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی بڑی معیشت کو 24 سے 47 نمبر تک تنزلی دی۔ 24 سے 47ویں نمبر پر آنے والی معیشت کی تباہی بری گورننس، نااہلی، بے مثال قرضوں کا ثبوت ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی، بد انتظامی، بدعنوانی کی حکمرانی نے عوام کو مہنگائی اور ناقابل برداشت مسائل سے دوچار کیا۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنی معاشیات کے اعداد و شمار کو درست کرے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں شوکت ترین نے اسحاق ڈار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں پاکستان کی ہر چیز پاور بنیاد پر جی ڈی پی کی 24ویں پوزیشن تھی۔ 2022 میں پاکستان کی پر چیز پاور بنیاد پر جی ڈی پی 23ویں نمبر پر آ گئی تھی۔ یہ کرونا وبا کے باوجود ایک بہتر اشاریہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی رینکنگ کو بہتر کیا۔ اسحاق ڈار نے 47ویں نمبر کا حوالہ دیا، وہ دراصل 42واں ہے۔ اسحاق ڈار حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی بجائے اپنی پرانی عادت کو استعمال نہ کریں۔ شوکت ترین نے کہا کہ لوگوں کو غلط معلومات دینے کی وجہ سے پاکستان کو ماضی میں IMF نے جرمانہ کیا۔ کیا اسحاق ڈار نے واقعی سوچا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے؟ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو 5 مجرم ہوں گے۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کچھ ہوا تو آصف زرداری، بلاول بھٹو اور محسن نقوی مجرم ہوں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے قتل کی سازش کے الزام میں کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت میں شیخ رشید کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر انہیں جوڈیشنل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شیخ رشید نے عدالت سے کہا کہ مجھے اسپتال بھیجا جائے، میرے پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے، میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا، بس میری پٹیاں کروا دی جائے۔ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے خلاف کوئٹہ میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سابق وزیر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما علی اصغر کی مدعیت میں تھانہ بیروٹ پہ درج کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور KPK میں شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام بلدیاتی نمائندوں کو معطل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے آرٹیکل 3(218) اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 3 اور 8 کے تحت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی 83 نشستوں پر ضمنی، جبکہ پنجاب اور KPK اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تیاریوں پر غور کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی صورتحال کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے جوڈیشنل افسران کی بطور آروز خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ممبران قومی اسمبلی سے پارلیمنٹ لاجرز کی رہائش خالی کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رما تحریک انصاف فاروق حبیب، ظہور احمد قریشی سمیت 5 ممبران کے لاجرز کے تالے توڑ کر سامان باہر نکال لیا گیا۔ 8 ممبران نے رضاکارانہ طور پر کمروں کی چابیاں CDA حکام کے حوالے کر دی، جبکہ شندانہ گلزار نے لاج خالی کرنے کے لیے انتظامیہ سے مہلت مانگ لی۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہدایت پر ڈی نوٹیفائی ہونے والے ممبران کو 24 جنوری کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ 7 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ منسٹر انکلیو میں کیا گیا آپریشن، فواد چودھری کی زیر استعمال سرکاری رہائش گاہ کو بھی سیل کر دیا گیا۔
पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज और रॉ एजेंसी जाली मुकाबलों और मुनशियात स्मगलिंग में भी मुलविस निकली। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने में पेश। भारतीय एजेंसियों के मंसूबे के मुताबिक कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता और मौका मिलने पर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता, जबकि इसे ऑपरेशन का नाम देकर पाकिस्तान का नाम लगाकर ऑपरेशन में मुलविस अफसरान को हथियार और अच्छी रिपोर्ट से भी नवाजा जाता। भारतीय फौज, रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान मोदी सरकार के सामने नंबर बनाने और खुशामद के चक्कर में अपने ही हथियार स्मगल करके आजादी पसंदों के सर मुंडेलने लगी। झूठ, जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके हैं। असमत अली बेगुनाह शहरियों को कत्ल, खुदकुशियों और गुलवान से पसपाई हिंदुस्तानी फौज को ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर मजबूर कर रही है। भारतीय फौज अपने ही सीनियर अफसरान को धोखा देने लगी। फौजी अफसरान ने अपने करियर बनाने के चक्कर में खत्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारतीय फौजी अफसरान प्रमोशन, तमगों और रिपोर्ट के चक्रों में कश्मीरियों के खून से खेलने लगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर में आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ में यौम विलादत हजरत अली मुर्तजा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कोहिनूर न्यूज की इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती पीर सैयद शहबाज अहमद शाह के दादा जान पीर सैयद अल्लाह बख्श शाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई। मुफ्ती पीर सैयद अहमद अली शाह तिरमिज़ी सैफी पीर सैयद नियाज अहमद शाह सैफी ने तकरीब की क़यादत की। मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंद ख़वातीन और हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ में यौम विलादत हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी ताला अन्हु की मुनासबत और पीर हजरत सैफुर रहमान मुबारक पिरार की खरासानी और कोहिनूर न्यूज के इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती पीर सैयद शहबाज अहमद शाह के दादा जान पीर सैयदुल्लाह बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुफ्ती पीर सैयद अहमद अली शाह तिरमिज़ी सैफी की जेर सदारत और पीर सैयद नियाज अहमद शाह सैफी की जेर क़यादत तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब पीर सैयद फयाज अहमद शाह सैफी, पीर सैयद एयाज अहमद शाह सैफी, मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद शाह सैफी, पीर सैयद शेराज अहमद शाह सैफी, पीर सैयद वकास अहमद शाह सैफी की जेर निगरानी मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। दुनिया भर से आए उलमा और मुशाइख ने खुसूसी खुतबात पेश किए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और तमाम सूबों से आए मुरीदैन और अकीदतमंदों ख्वातीनों हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद शाह सैफी का कहना था, सालाना उर्स मुक़द्दस हुजूर क़य्यूम ज़मां इमाम खुरासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह व दादा हुजूर पीर सैयद अल्लाह बख्श शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और साथ एक बहुत बड़ी निस्बत है और वो ये है कि इस उर्स मुक़द्दस की जो तारीख़ है वो 13 रजब और 13 रजब जनाब सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम विलादत है। तो ये जश्न विलादत मौला अली भी होता है और साथ में उर्स मुक़द्दस भी होता है जिसमें पाकिस्तान भर से उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, सादात कराम और मुख्तलिफ़ तबक़ात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब तशरीफ़ लाते हैं और यकीनन हमारे दादा हुज़ूर के उर्स मुक़द्दस पे आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और उनमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाते हैं और यकीनन लाहौर के इस इलाके में उनका आना हमारे लिए एजाज़ है और उनकी मोहब्बत है। हमारी या इस महफ़िल का इनक़ाद का एक सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल किया जाए। आज जो दौरा है लिबरल और सेकुलर इस तरह के निज़ाम में के कामयाबी और कामरानी इसी में है कि हुजूर की सुन्नत पर अमल किया जाए, आपके तरीके को अपनाया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अख़ुंज़ादा पीर सैफुर रहमान मुबारक के उर्स मुबारक की तकरीब में आए हैं। अगर किसी शख्स ने शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत का मुरक्कब देखना हो तो वो आपकी शख्सियत को देखे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हज़ारों की लाखों की तादाद के अंदर ऐसे खुलफा तैयार किए हैं कि जो सर से लेकर पैर तक हजूर के रंग में रंगे हुए हैं और ये आपका फैज़ान है कि आज अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आपके खुलफा यहाँ पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल, शोहर बतूल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के वालिद मोहतरम सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जश्न विलादत के सिलसिले में प्रोग्राम में आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत
پیر اللہ بخش علیہ رحمہ کا عرس مبارک بھی جو ہے وہ ساتھ ہے، اور ان کی اولاد میں اکثریت جو ہے وہ علماء کی ہے۔ آستانہ عالیہ پہ روحانی پروگرام ہے جو کہ پیر سید پیر طریقت رہبر طریقت پیر نیاز احمد شاہ صاحب سیفی ان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہوا۔ ہم یہاں مرشد آباد شریف تشریف لائے، یہاں ہم نے علمی ادبی گفتگو سنی۔ پیر صاحب نے ماشاءاللہ ذکر کی فضیلت کے حوالے سے جو گفتگو کی، تو الحمدللہ یہاں پورے پاکستان سے، سندھ، کے پی کے اور پنجاب، تمام ملک سے جو مشائخ عظام تشریف لائے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آج کے دن میں ہم جشن ولادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم منا رہے ہیں، اپنے دادا جان حضرت پیر سید اللہ بخش شاہ صاحب کا عرس منا رہے ہیں، اور بر صغیر پاکستان کی اور افغانستان کی ایک مشہور شخصیت جو کچھ ہی عرصہ قبل یہاں گزرے ہیں، لاہور کے ایک معروف بزرگ حضرت سیدنا اخندزادہ سیف الرحمان جو پیر ارچی اور خراسانی کے نام سے مشہور ہے، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر قومی ملکی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔ حاضرین کے لیے خصوصی لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین شہین کے ہمراہ جنید اشرف کوہ نور نیوز۔ ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن آفتاب احمد پھلران کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اندھے قتل کے 3 ملزمان سمیت تاوان کے اغوا ہونے والے مغوی کو بھی 4 ساتھیوں ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ نامعلوم لڑکی کے اندھے قتل میں گرفتار ملزم عبداللہ سے مقتولہ کے مراسم تھے اور اسے شادی کا جھانسا دیا ہوا تھا۔ ملزم کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کی کزن سے کر دی جس کا مقتولہ کو رنج تھا۔ مقتولہ نے ملزم کو اس کے گھر کے باہر آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر عبداللہ نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ آفتاب پھلروان کا مزید کہنا تھا کہ ملزم عبداللہ نے اپنے ساتھیوں زین اور عبد الرحمان اور جگو کے ہمراہ فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کراچی سے لاہور شفٹ ہوئی تھی، پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پورے پاکستان کی طرح آج یوم کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے عکاس بینرز جھنڈے آویزاں کیے گئے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ لاہور ریلوے محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ ہم لمحہ پالمحہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی، حق اور خود یہ جاری جدوجہد کا سورج طلوع ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عمران چودھری کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ریلوے ڈویژن میں یوم کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس ریلوے لاہور سمیت ٹرینوں اور ریلوے اسٹیشنوں کو کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے بینروں، فلیکسز اور کشمیر و پاکستان جھنڈوں کے علاوہ اسٹیمر سے بھر دیا گیا۔ اس موقع پر لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس اور دیگر اسٹیشنوں کو کشمیریوں سے یکجہتی اور اظہار عقیدت میں خصوصی طور پر جوش و جذبے سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور محمد حنیف گل نے ڈویژنل آفیسر کے ہمراہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر یوم کشمیر کے حوالے سے تیاری کی گئی ٹرینوں اور لاہور اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ کشمیر کی آزادی، حق و خوداریت کے لیے جاری جدوجہد کے حوالے سے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی اور انشاءاللہ ایک دن کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ اپنے پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے لاہور ڈویژن کی جانب سے ہم کشمیریوں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک کی زیر صدارت اجلاس، سی آئی اے کے تمام ڈی ایس پیز انچارج کی شرکت۔ اجلاس میں سی آئی اے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی ٹی انچارج سی آئی اے نے جدید ٹیکنالوجی پر افسران کو بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں قتل، ڈکیتی اور سنگین مقدمات سمیت شوٹرز کی گرفتاری کے لاہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔
اشتہاری ہو عادی مجرمان ریکارڈ یافتگان اور عدالتی مفروروں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا بھی حکم۔ سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی جامعہ نعیمیہ میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس اسلام کے قلعہ اور ان کا نظام تدریس ہماری علمی روایات کی آبرو ہیں۔ انتہا پسندی کے تدراء کے لیے مشترکہ لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی بیخ کنی تمام مذاہب کے پیشواؤں اور اقوام عالم کے رہنماؤں کی باہمی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ مذاہب کے درمیان مکالمہ مثبت رویوں کی تشکیل کا باعث ہوگا۔ سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ سٹی لاہور مستنصر فیروز ٹریفک پولیس لائنز مناوا پہنچ گئے۔ نئے اسسٹنٹ آف دی آرٹ مناوا لائنز کا دورہ۔ انہوں نے اے ٹی ایم مشین سیکشن، گارڈ روم، جم کا معائنہ کیا۔ سٹی لاہور نے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے سہولیات بارے استفسار کیا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے مختلف مراحل کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سٹی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ شہرراہوں پر جان و مال کا تحفظ اور سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کرپشن اور ناروا سلوک پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کوہ نور کی خبر پر انتظامیہ ان ایکشن۔ نئے تعینات چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد نے دفتری سٹاف کے موبائل الاؤنس اور پیٹرول کارڈ ختم کر دیے۔ پروگرام پورا سچ میں ڈاکٹر نبیہ علی خان اور محمد عاصم راجہ نے دفتری سٹاف کے موبائل الاؤنس اور 180 لیٹر تک پیٹرول کارڈ کی نشاندہی کی تھی۔ دفتری سٹاف کے پاس پی ڈی سی ایل فون ہونے کے باوجود موبائل الاؤنس دیا جا رہا تھا۔ نئے تعینات ہونے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد کمپنی کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایمن نے شائستہ پرویز ملک کی بانی نواز شریف لورز گروپ عثمہ عامر بٹ کی رہائش گاہ ٹاؤن شپ آمد۔ شائستہ پرویز نے ان کی خالو کی وفات پر اظہار تعزیت کی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ صدر نواز شریف، لور گروپ منور حسین نقوی، نائب صدر شیخ عاطف ذوالفقار سمیت دیگر ارکان شریف تھے۔ لیگی رہنماؤں کے درمیان پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر اور سابق کپتان شاہد خان افریدی کی بیٹی انشا کا فاسٹ بالر شاہین افریدی سے گزشتہ روز نکاح ہو گیا۔ شاہین افریدی کے نکاح کے بعد مقامی کلب نے مہمانوں کو استقبالیہ دیا گیا، جس میں قریبی رشتہ دار اور قومی کرکٹر سمیت معروف شخصیات نے شرکت کی۔ اس استقبالیہ میں آئے مہمانوں سے چند منفرد درخواستیں کی گئی۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے کارڈ کو اس انداز کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں سے موبائل رکھنے کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ مہمانوں سے یہ بھی کہا گیا کہ آج آپ جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہ کہ براہ کرم تمام فون بند کر دیں اور ہمارے ساتھ اس خاص لمحے کا لطف اٹھائیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کو اعزازی ڈی ایس پی بنا دیا گیا، جبکہ بلوچستان پولیس نے نسیم شاہ کو خیر سگالی سفیر مقرر بھی کر لیا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں، یاد رہے کہ گزشتہ سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کو خیبر پختونخوا پولیس نے اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کیا تھا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے پشاور میں قومی کرکٹر شاہین شاہ افریدی کے اعزاز پہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
जिस पे IG पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा, मुअज्जम जा अंसारी और दीगर पुलिस हुकाम ने शिरकत की थी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह बलूचिस्तान पुलिस के खैर सगाली सफीर मुकर्रर हो गए। इन्हें DSP के रैंक से नवाजा गया है। इस ज़म्न में मुनक्किदा तकरीब में आला पुलिस हुकाम और खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।